کرتے ہیں جی. آئی ایم سوری اگین ونس مور آئی ایم سوری کہ جی آپ کو بار بار میں نے تکلیف دی. تو کل ہم نے پروگرام کیا تھا راجہ طاہر کے اوپر کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جی ہسٹری ہیز بین آلویز کائنڈ ٹو دا پیپل جو کہ طاقت میں ہوتے ہیں یا صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی دیکھیں گے کہ جی تاریخ انہی کے قصے کہانیوں کارناموں کامیابیوں اور ناکامیوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور انہی کی تعریفیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو بھی لوگ ہمیشہ پاور میں رہے ہیں, پاور کوریڈورز میں رہے ہیں یا آپ کے اوپر حکمران رہے ہیں, جو انویڈرز رہے ہیں, دوز انویڈرز who have been successful, so history has always been kind to them and you will find them repeatedly again. The history کے جو آپ کو جتنے بھی سورسز نظر آئیں گے اس میں سارے افراد آپ کو وہی نظر آئیں گے جو کہ who have been successful or who have been more powerful than the others. لیکن جب بھی کسی فرد یا کسی گروپ نے یا گروہ نے ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جیسے ان لوگوں کی جو طبقات ہیں ان کے مفاد کو ٹھیس پہنچی یا ان کو ایک چوٹ لگی, تو تاریخ نے اس قسم کے باغیوں کو یا ڈیسیڈنٹس کو ہمیشہ اگنور ہی کرتے آپ کو نظر آئے گی. تاریخ بہت اس سلسلے میں ایک ستیلی یا مترئی ماں کی طرح یا ایک سٹیپ مدر کی طرح وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتی ہے, ایسی چیزوں کی نظر آتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو ان کا ذکر آ بھی نظر جائے تو یا تو وہ انتہائی متسبانہ انداز سے بیان کیا گیا ہے یا ان لوگوں کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا گیا. راجہ طاہر کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی اور آج ہم بات کریں گے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری جو کہ تاریخ اسلام کے ایک ایسے ہی صحابی ہیں جنہوں نے غریبوں, ناداروں, معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی حقوق کے لیے اپنے وقت کے جابر حکمرانوں یا انہیں فرعون کہہ لیں سو ٹو سے ان کے خلاف آواز بلند کی, اور اس کے نتیجے میں ان کی فیملی اور وہ جو ہے وہ ایک بہت ہی عبرتناک یا دردناک قسم کی موت کا شکار ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری انتہائی معزز اور معتبر صحابی تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب وفادار ساتھی گردانے جاتے تھے, اور یہ مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد اور حضرت عمار بن یاسر کو حاصل تھا. آپ کا تعلق اصحاب صفہ نامی گروہ سے تھا, اور یہ لوگ وہ تھے جو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ بسے تھے, اور ان کا گھر بار نہیں تھا, ان کی رہائش مسجد میں تھی. کھانے کے وقت انہیں مختلف صحابی اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری وہ صاحب تھے جن کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا. اصحاب صفہ وہ تھے جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے تھے. They were ordered ready to follow the orders of the prophet at any time. اینڈ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی تمام آسائشیں, تمام لگژریز, تمام آرام و سکون چھوڑ چکے تھے. سو اسی بنیاد پہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جی صوفی جو ہے وہ صحاب صفہ سے نکلا ہے, حالانکہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی روایات ہیں کہ جی صوفی کا جو مقصد ہے یا صوفیہ اکرام کا جو ورڈ ہے اس کی ایٹمولوجی کیا ہے. خیر ابھی آج وہ ہمارا کیونکہ موضوع نہیں ہے تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن this is one of the things. تو حضرت ابو ذر کی خدمات کی وجہ سے نبی کریم انہیں بہت ہی قریب رکھتے تھے. حضرت ابو ذر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ he lives alone, he will die alone, and on the day of judgment he will be questioned or he will be dealt with alone. آپ بہت ہی کھرے اور منہ پھٹ تھے, آپ کی باتیں دوسروں کے ماتھے پر شکنوں کا باعث بنتی تھی. ابو ذر اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے تو جانے ہی جاتے ہیں, لیکن وہ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کی شدید مخالفت کی وجہ سے بھی ان کا ایک تاریخ میں مقام ہے. جہاں حضرت ابو ذر کمزور اور محروم مسلمانوں کے معاشی حالات کی بہتری کی بات کرتے تھے, کیونکہ کل ہم نے بات کی تھی کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے وقت ادھر ادھر کی لوٹ مار اور
پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا آپ کو کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک اکنامک امبیلنس کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو وہ لوگ صاحب اقتدار یا کوریڈور آف پاورز کے بالکل قریب تھے، they were much richer than the other Muslims of that time نا. اسپیشلی حضرت عثمان کی حکومت جو ہے وہ مالداروں اور امیروں کے مفادات کے تحفظ کا گڑھ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پھر عثمان کا قتل بھی نظر آتا ہے اور دیگر معاملات بھی اس میں نظر آتے ہیں. ابو ذر کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی سونے چاندی اور دیگر مال و اسباب جو دوسرے ملکوں سے آتا ہے وہ تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو کہ ہمیں بعد میں مارکس میں بھی نظر آیا کہ جی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تمام مسلمانوں میں. وہ جو دولت، جو مال غنیمت جو آپ کے کیا کہتے ہیں اسے قومی خزانے کا حصہ بنتی ہے، اس کا تب کے سب کے ساتھ ایک طرح پہ مطلب انہیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کے سب مسلمانوں کو ایک جیسے طور پر دولت تقسیم اور غریبوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی وجہ سے کئی مسلم اسکالرز یا مسلم عالموں نے آپ کو پہلا سوشلسٹ بھی قرار دیا ہے. حضرت ابو ذر نے جو جدوجہد شروع کی وہ ساری عمر انہوں نے جاری رکھی، جس کا نتیجہ آپ کی انتہائی دردناک حالات میں موت کی صورت میں نکلا. وہ جن حالات میں ہوئی ہم اس کا ذکر بھی بعد میں کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا. ایک روایت کے مطابق قبول اسلام کے وقت نبی کریم نے انہیں عبداللہ کا نام دیا، لیکن آپ اپنی کنیت ابو ذر کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کا قبیلے کا شجرہ نسب جو ہے وہ کنانہ بنت خزیمہ سے جا ملتا ہے، جو کہ نبی کریم کے قبیلہ قریش کا بھی جد امجد تھا. قبیلہ بنو غفار ربضہ کے ایک صحرا میں واقع ایک بستی میں رہتے تھے. یہ بستی مدینہ سے کوئی 80 میل کے فاصلے پر تھی، اور قریش کے تجارتی قافلے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اس وقت پرانے زمانے میں حج کرنے آتے تھے، کیونکہ حج تو اسلام سے پہلے بھی لوگ کرنے آتے تھے. وہ جو وہاں پہ بیت اللہ تھا اس کی جو بھی وہاں پہ بت تھے اس وقت، لات منات عزا یا دوسرے، تو وہ رستہ جو تھا وہ نہ صرف قریش کے تجارتی قافلوں بلکہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کے کاروانوں کی گزرگاہ تھی. بنو غفار ایک غریب قبیلہ تھا، اور اس کا جو ذریعہ معاش تھا یا جو سورس آف ارننگ تھی وہ کچھ اور نہیں تھا، بلکہ وہ یہ تھا کہ جی وہ جو قافلے گزرتے تھے انہیں وہ لوٹا کرتے تھے. ریزن تھے یہ لوگ قریش کے تجارتی قافلوں اور حاجیوں کو لوٹنے میں بہت زیادہ بدنام تھے، اور لوٹ مار کے سلسلے میں یہ جو اسلام سے پہلے بھی جن مہینوں میں حرمت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ان مہینوں میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں دینا، تو وہ یہ حرمت والے مہینوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. ابو ذر نے بھی پہلے اپنے قبیلے کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح رازنی کو اپنایا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جلد ہی اس کو چھوڑ کر جو ہے نا بعد میں ایک چرواہا یا شیفرڈ کا انہوں نے پیشہ اختیار کیا، جس کے باعث آپ کی زندگی بعد میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی غربت کا شکار رہی. ابو ذر کا قبیلہ جو تھا وہ اس وقت جیسا میں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ کئی ایک دیویاں موجود تھیں، جن میں سے منات دیوی تھی، اور ابو ذر کا قبیلہ منات دیوی کو ماننے والا تھا. لیکن جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جی جا کر پتہ کرو کہ جی کیا ہوا ہے. بعد میں آپ خود بھی مکہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر تھے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ابو ذر کا نمبر 5واں تھا ان افراد میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مسلمان اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اپنی سرگرمیاں ہیں وہ ہڈن رکھتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے، کیونکہ قریش سے انہیں ڈر تھا کہ قریش والے انہیں مار ہی نہ دینا. تو اسلام قبول کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جی ابو ذر اس بات کو چھپا کر رکھو اور اپنے وطن واپس جاؤ اور وہاں پہ جا کے اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. لیکن چونکہ آپ ایک پہلے رازن رہ چکے تھے، ان ادر ورڈز ڈاکو رہ چکے تھے، تو ان کی جو غیرت تھی اس نے اسے بزدلی سمجھا
کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جو میں نے بات مان لی ہے وہ میں کیوں چھپا کے رکھوں نا، وائی شوڈنٹ آئی بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو وہ کعبہ کے ساتھ جو دار الندوہ جہاں پہ قریش کی مشاورت کی جگہ ہوتی تھی یا ان کی بیٹھک ہوتی تھی، وہاں بھرے مجمع میں جا کے قریش کے بتوں کو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ انہیں بتوں کی جو ابو ذر غفاری ہیں جن میں منات میں نے کہا کہ اس کی وہ پوجا پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کلیئرلی ان اوپن ورڈز ان کو ان بتوں کو نا برا بلا کہنا شروع کر دیا. نتیجہ وہی ایکسپیکٹڈ کہ لوگوں نے اتنا مارا کہ ابو ذر جو ہے نا وہ ادمو ہو کر نیچے گر پڑتے ہیں. اب گرے ہوئے ابو ذر کو لوگ گھونسے اور ٹھڈے اور مکے اور جو ان سے بن پایا وہ مار رہے تھے. تو اتنی دیر میں نبی کریم کے چچا عباس بن عبد المطلب وہاں آتے ہیں اور وہ ابو ذر کو اپنے قبیلے کے ہمراہ قریش کے کارواں، کیونکہ عباس بن عبد المطلب ابو ذر کو پہلے سے جانتے تھے اور وہ اپنے قبیلے کے ہمراہ قریش کے کارواں لوٹتے وقت شمشیر زنی کرتے ہوئے مطلب دیکھ چکے تھے. ہی نیو کہ جی ہاؤ گڈ از ایٹ یوزنگ آف سورڈ نا. تو انہوں نے ابو ذر کو چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو ان پر گرا دیا اور لوگوں کو ڈانٹ کر کہا کہ ایم کو الو کے پٹھوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ قبیلہ بنو غفار سے ہے؟ یہ تمہارے شام کے قافلے اسی راستے سے گزرتے ہیں اور اگر تم نے اسے مار دیا تو غفار والے اس کا بدلہ تم سے ایسا لیں گے کہ تم یاد رکھو گے اور تمہارا کوئی قافلہ اور کوئی شخص کبھی بھی وہاں سے سلامت نہیں گزر پائے گا. خیر یہ اس دن کی بات تھی. رات گئی بات گئی. دوسرے دن ابو ذر پھر یہی حرکت کرتے ہیں. لوگوں نے پھر آپ کو جی بھر کے پیٹا آتا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور ابو ذر نے اگین تھرڈ ڈے ہی کنٹینیوڈ لائک دیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے. انہوں نے کہا کہ یار تو بھائی میرے مکہ چھوڑ دے. تو نبی کریم کے سمجھانے پہ اور ان سے پھر نبی کریم سے وعدہ کرنے پر ابو ذر نے یثرب جو کہ مدینہ ہے پرانا نام ہے وہاں جانے کا وعدہ کیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے. تو یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف جو کہ ہجرت سے پہلے تھا. دور نبوی اور اس کے بعد کی تمام زندگی انتہائی سادگی اور غریبی میں گزاری. ابو ذر نے عہد خلافت میں جب اسلام چاروں طرف پھیل رہا تھا اور مال غنیمت کی اتنی فراوانی تھی کہ تمام صحابہ بہت ہی مالدار ہو چکے ہوئے تھے، ابو ذر تب بھی سادگی اور تنگ دستی کی زندگی میں خوش تھے. اگر کسی نے مدد کرنے کی بھی کوشش کی تو ابو ذر نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور وہی چند بکریاں جو کہ آپ کو میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے شیفرڈ کا ایک وہ اپنا رکھا تھا پیشہ، وہی انہوں نے طریقہ اختیار کیا. ایک دفعہ ایک حاکم شام جو تھے حبیب بن مسلم، انہوں نے 300 دینار بھیجے جسے ابو ذر نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جی بھائی ہمارے لیے ایک چھت کافی ہے جس کے نیچے ہم نے پناہ لے رکھی ہے، چند بکریاں اور ایک خادم ہے جو کہ ہمیں حقوق میں سے ملا ہے انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب غریب ربزہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں سے آپ اس کے ریفرنس تلاش کر سکتے ہیں. حضرت خلیفہ ثانی جو تھے حضرت عمر، ان کے دور میں آپ کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جہاد کے نام پر بہت زیادہ غارت گری، لوٹ مار، انصار اور مدینہ ہجرت کرنے والے صحابی سماجی طور پر معزز تھے، لیکن اب وہ ہزاروں غلاموں تھے. دولت کی اس پناہ آمد کے ساتھ ساتھ آپ کو whenever the wealth comes into society تو آپ کو پھر اکنامک امبیلنس بھی اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں آپ کی جو مڈل کلاس ہی ہے یا لوور کلاس ہے وہ بہت زیادہ پستی ہے نا. آئی مین اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس کہ میں پھر اس میں تفصیل سے جاؤں. پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ جو خلافت تھی یہ اٹ واز ناٹ نو مور کیلیفائٹ ایسے جس کو ملوکیت یا کنگڈم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ٹک دا شیپ آف دا کنگڈم. حکومت اسلامی میں تمام بادشاہی کر و فر اور تکلفات نمودار ہونا شروع ہو گئے، جو بھی آپ کو ایک کسی بھی ایک کنگڈم کا خاصہ نظر آتے ہیں کہ جی بڑے بڑے محلات، کنیزیں، غلام اور دوسرے. خلیفہ کے اختیارات میں انتہائی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مال غنیمت، جزیہ اور دیگر جو پیسے ویسے آتے تھے وہ آپ اپنے من پسند لوگوں میں تقسیم کرنے کے رجحان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. حضرت عثمان نے اپنے رہنے کے لیے ایک شاہی محل بھی بنوایا. محل کے سامنے دربان اور محافظ بھی مقرر ہوئے. عثمان کے دور میں ہی بیت المال جو ہے وہ خلیفہ کے قبضے میں آتا ہے، کیونکہ بیت المال کے نگران نے مسجد میں آ کر سب کے سامنے چابیاں جو حضرت عثمان کے حوالے کر دی، یہ پکڑو، جس طرح تم بانٹنا چاہتے ہو بانٹو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اب چونکہ حضرت عثمان کے دور میں معاشی تفریق بہت شدت سے ابھر کر سامنے آئی، تو اس دور میں جہاں ایک طرف عام مسلمان غربت کی چکی میں پس رہے تھے، وہیں دوسری طرف جو ہے نا وہ ایکومولیشن آف ویلتھ تھی، دولت کے انبار جمع ہو رہے تھے. خلیفہ کے علاوہ بہت سے معتبر صحابہ کرام کی تو مطلب حیت ہی بدل گئی نا. مدنی دور کی وہ جو سادگی والی زندگی تھی، اب اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی بیوی کا جو ایک گلو بند تھا وہ افریقہ کی ٹوٹل جو مالیات ہے اس کے 1/3 کے برابر تھا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دن لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ عثمان نے بیت المال کے جواہرات میں سے کچھ لے لیا ہے اور اپنے گھر کے لیے کسی کا نا زیور بنایا ہے. لوگ اس بات پر بہت ناراض ہوئے، عثمان پر اعتراض کی. عثمان غصے میں اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، ہم اس خراج کے مال سے اپنی ضروریات کے مطابق لیں گے. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. اس پر حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ آپ کو اس سے روکا جائے گا. عمار بن یاسر نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ناراض میں ہوں گا. حضرت عثمان نے کہا، مجھ پر تیری یہ جرت، لونڈی کے بچے، پکڑو اس کو. چنانچہ وہ پکڑے گئے اور حضرت عثمان نے کہتے ہیں کہ اتنا مارا عمار بن یاسر کو کہ وہ بے ہوش ہو گئے. یہ آپ ڈاکٹر طہ حسین کی ایک کتاب ہے حضرت عثمان، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پیج نمبر 176 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. پھر صحابہ نے جائیداد اور مال اچھا خاصا پیدا کر لیا تھا. عثمان کے جو خزانچی تھے یا جو ٹریجری تھی اس ٹائم پہ، یا ہر میجسٹیز ٹریجری آپ کہہ لیں، یا جو اس وقت کے چانسلر تھے ان دا یو کے ٹرمز، اور فائنانس منسٹر جو تھے، یا گورنر آف اسٹیٹ بینک اور ریزرو بینک آف انڈیا آپ کہہ لیں، تو جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے اس وقت ان کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. وادی قرہ اور جبین وغیرہ میں آپ کی جائیداد 2 لاکھ دینار کے لگ بھگ تھی. آپ نے بہت سے اونٹ اور گھوڑے چھوڑے. حضرت زبیر کے جو ترکہ ہے اس کی قیمت تقریباً 50,000 دینار تھی. آپ نے 1,000 گھوڑے اور 1,000 لونڈیاں چھوڑی تھیں. حضرت طلحہ کی عراق سے روزانہ آمدنی 1,000 دینار تھی اور سرا کے نواجی سے اس سے بھی زیادہ تھی. رائٹ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے استبل میں 1,000 گھوڑے اور آپ کا 1,000 اونٹوں اور 10,000 بکریوں کے مالک تھے. آپ کی وفات کے بعد جو آپ کی انہیریٹنس بچی اس کا 1/4 حصہ جو تھا وہ 84,000 تھا. اور زین بن ثابت نے سونے اور چاندی کے ڈلے چھوڑے، مطلب لٹرلی وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں نا، گولڈ بریکس اور چاندی کی سلور بریکس، وہ چھوڑے. اور وہ اتنے بڑے تھے کہ جنہیں کلہاڑیوں سے کاٹے جاتے تھے. اور 1 لاکھ کی جائیداد بھی چھوڑی تھی حضرت زید بن ثابت نے. حضرت زبیر کی اگر آپ بات کریں تو اپنی عمارتیں انہوں نے بصرہ میں، مصر میں، کوفہ میں اور الیگزینڈریا جو کہ مصر کی ایک بندرگاہ ہے اس میں بنوا رکھی تھی. اس طرح حضرت طلحہ نے اپنا گھر کوفے میں بنوا لیا تھا اور مدینہ میں بھی ایک پرانا گھر تھا. اب مدینہ والے گھر کو انہوں نے ڈیمولش کروایا اور نئے طریقے سے اس میں چونے، اینٹوں اور ساگوان کی لکڑی سے بنوا لیا. حضرت سعد بن نبی وقاص نے اپنا گھر نہایت بلند و وسیع سرخ کلر کے پتھر کا بنوایا تھا جس کے اوپر کنگرے تھے. حضرت مقدار نے مدینہ میں اپنا گھر تعمیر کروایا اور اس کے اندر اور باہر چونے کا پلستر کروایا. مطلب یہ بات اب اس وقت کی ہو رہی ہے. اس طرح حضرت علی بن منبع نے 50,000 اشرفیاں چھوڑی تھیں، جائیداد بھی چھوڑی جو کہ 3 لاکھ درہم کے لگ بھگ تھی. یہ باتیں آپ کو مقدمہ ابن خلدون میں صفحہ نمبر 335 335 پہ آپ کو یہ مل جائیں گی. اچھا، عثمان کے دور میں دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو اقربا پرویری ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کو نوازنا نا، اپنے رشتہ داروں کو. انگریزی کا لفظ ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیا. آپ کے چچا حکم بن الاس اور ان کے بیٹے مروان بن حکم کو بھی طائف سے بلوا لیا گیا اور مروان کو اسپیشل ایڈوائزر بنا کر مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر دی کہ جس کا جو ہے جس کے اوپر ٹھپا لگانا ہے تو انہیں مہر خلافت کا لگاتے جاؤ. سو دیٹ یہ جو تھی یہ اس حد تک آپ کی اقربا پروری، یا جو آپ انگریزی کا لفظ کیا ہوتا ہے مجھے بھول رہا ہے، اگر آپ کو پتہ چلے تو مجھے بتائیے گا، وہ چلنا شروع ہو گیا. اب یہ حکم اور مروان اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ وہی لوگ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا، ایگزائل میں بھیج دیا تھا. کیوں؟
کہ حکم بن العاص حضرت عثمان کے چچا تھے، اس وجہ سے تو نہیں بھیجا تھا کہ حکم بن العاص عثمان کے چچا تھے۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور جا کر مدینہ میں بس گئے تھے، لیکن ایک بار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خفیہ باتیں سن کر انہوں نے سب پر اوپنلی آشکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ اور اس کا بیٹا مروان اپنی محفلوں میں آپ کی میمکری کرتے تھے، آپ کی نقلیں اتارتے تھے رسول اللہ کی۔ چنانچہ رسول اللہ نے اسے اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، ایگزائل کر دیا۔ نبی کریم کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد حضرت عثمان پہلے ابو بکر کو اپروچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں حضرت عمر کو اپروچ کرتے ہیں کہ مروان کو مدینہ واپس بلایا جائے، پلیز اس کی اجازت دے دیں، پلیز permit him to be permit allow the permission کہ جی وہ واپس آ جائے، لیکن حضرت عثمان کو اس سلسلے میں ناکامی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خلافت آپ کے پاس آتی ہے، آپ اپنے چچا اس کے بیٹے کو ایسے واپس بلاتے ہیں اور ایسے نوازتے ہیں کہ جی جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا۔ یہ اسی بات کی خبر ابو ذر کو پتہ چلتی ہے کہ عثمان نے قلعہ خیبر افریقہ کی جو ٹوٹل ویلتھ تھی اس کا 5واں حصہ جو بیت المال کی ملکیت تھا اپنے چچا زاد مروان بن حکم کو ڈونیٹ کر دیا تھا یا بخش دیا تھا۔ اس کے علاوہ ساود بن مروان کو 3 لاکھ درہم، زید بن ثابت کو 1 لاکھ درہم، حارث بن ابی الاس کو 30,000 درہم۔ تو ابو ذر نے مسجد میں آئے اور آ کے آیت پڑھی جس کا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، سو انہیں خبر دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ جب مروان تک یہ بات پہنچی کہ ابو ذر اس پر اور عثمان پر تنقید کرے تو اس نے جا کر حضرت عثمان کو بولا کہ یار یہ کیا بکواس ہو رہی ہے یہاں پہ، تم خلیفہ وقت ہو اور تمہارے یہ بڈھا جو ہے وہ تمہاری خلاف تنقیدیں کر رہا ہے مسجدوں میں اور یہ وہ۔ عثمان نے ابو ذر کو بلاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ابو ذر نے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، اور معاشی ناموری اور انیکوالٹی جو تھی اس پہ عام مسلمانوں کے حالت دار کے حوالے سے عثمان اور اس کی سلطنت پر تابڑتوڑ قسم کی جو باتیں تھی وہی کر سکتے تھے نا، وہ عورتوں کوئی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جی اے عثمان تو نے غریبوں اور بے نواؤں کو اور محتاج بنا دی، مطلب یو ہے جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے ہیں، پور جو ہیں دے آر گیٹنگ پورر اینڈ پورر اینڈ پورر، اور جو امیر زادے تھے وہ مالدار سے مالدار، اور the richer are getting richer and further richer and richer۔ یہ بھی آپ غریب ربضہ کی ربضہ نامی جو کتاب ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی عام اب کیونکہ میں ابو ذر کا آپ کو تھوڑا سا تعارف پہلے کروا چکا ہوں کہ وہ نبی کریم کے انتہائی قریبی صحابیوں میں سے ایک تھے، تو کوئی اور ہوتا تو ڈر یا لالچ یا کسی اور وجہ سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا تھا، اسے مارا بھی جا سکتا تھا۔ عثمان اب عجیب مخمس میں سے تھے کہ لوگ ابو ذر کے مرتبے اور نبی کریم سے ان کی فرینڈ شپ یا دوستی یا ان کے تعلقات سے واقف تھے، سو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ جی ان کو مرڈر کر دیا جاتا یا ان کو قتل کر دیا جاتا۔ الٹا یہ کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ کسی فساد کو جنم دینے کا ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا اس وقت کہ جی عثمان نے ابو ذر کو مروا دیا ہے۔ تو عثمان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس مصیبت سے جڑان چھڑانے کے لیے نا اسے کہیں اور بھیج دیا جائے، ایٹ لیسٹ میری نظروں میں تو رہا رہے یہ مکہ مدینہ میں رہ کے تو یہ اپنی جو ہے وہ انقلاب کو روکے رکھے نا۔ تو ابو ذر کو سیریا یا شام بھیج دیا جاتا ہے، اور سیریا کے اس وقت جو حاکم تھے وہ معاویہ بن ابو سفیان تھے، جو شام کے حاکم تھے، اور وہ حضرت عمر کے ٹائم سے ہی عیش و عشرت شانہ زندگی اور آن بان کے عادی ہو چکے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جی حضرت عمر فاروق جب سیریا جاتے ہیں یا شام جاتے ہیں تو آپ نے معاویہ سے اس بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں کہ جو کہ بہت ہی رائل قسم کی ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یار یہ کیا ہو رہا ہے، کہ تم کسرہ کی ادائیں کہاں سے سیکھ لی ہیں تم نے؟ معاویہ کہتے ہیں جی امیر المومنین میں بارڈرز پہ ہوں نا، انڈیا میں جیسے بھی کہتے ہیں جی ہمارے جوان سیاچن میں لڑ رہے ہیں، پاکستان میں جب یہ سوال کی جاتی ہے یار یہ جرنیل جو ہیں یہ کیا اتنی شانہ زندگی گزارتے، کہتے ہیں جی تم سوتے ہو تو یہ جاگتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو معاویہ کے ٹائم پہ بھی نظر آتی ہے، کہتے ہیں جی امیر المومنین میں سرحدوں پہ ہوں، میرے دشمن ہر وقت میرے مقابلے پہ ہیں، ہمیں جہاد اور طاقت اور شہانہ عصبیت سے ان پر روب ڈالنے کی سخت ضرورت ہے، اسی وجہ سے میں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنوا رکھے ہیں تاکہ میرا روب اور جو دبدبا ہے اور جلجلہ ہے وہ ان کے اوپر قائم رہے۔ یہ جواب سن کر عمر فاروق خاموش ہوتے ہیں اور ان کے جواب کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ بات بھی آپ کو مقدمہ ابن خلدون کے صفحہ نمبر 332 پہ مل جائے گی۔ ابو ذر اب شام پہنچتے ہیں کیونکہ عثمان نے نکال دیا تھا، تو معاویہ وہاں پہ گرین کلر کا ایک محل بنوا رہے تھے جس کو تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے رومن اور
पर्शियन जो ईरानी आर्किटेक्ट हैं और जो बिल्डर्स थे उनको हायर किया हुआ था। अब उसको इतना मुआविया को ये महल अजीज था कि उसको उसने तामीर के काम की निगरानी किसी और के सुपुर्द नहीं की, बल्कि वो जो गवर्नर शाम उस वक्त रोज कारीगरों के खड़े होकर काम की कुर्बानी किया जाते थे कि जी ये यहाँ से ठीक नहीं बन रहा है, ये वहां से ठीक नहीं बन रहा। ही वॉज द रूलर ऑफ सीरिया एट दैट टाइम, राइट। अब उधर से अब ये देखा ना गया, शाम तो पहुंच चुके थे। माविया अगर ये उन्होंने कहते हैं कि जी माविया अगर ये महल तुम अपने पैसे से बना रहे हो तो ये फजूल खर्ची है, और अगर मुसलमानों के पैसे से बनना आ रहे हो तो ये डिसऑनेस्टी है। अगेन ये किताब गरीब रफ्जा में मिल जाती है कि जी अगर तो तुम अपने पैसे से बनवा रहे हो तो तुम जो है ना पैसे जाया कर रहे हो, और अगर मुसलमानों के पैसे से बना रहे हो तो ये टोटल सरासर जो है वो डिसऑनेस्टी है। अब शाम के वो जो शाम में भी महरूम तबकात तो थे ही, तो अबू ज़र की बातें सुनी तो अबू ज़र के इर्द-गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उन्हें पता तो था कि जी अबू ज़र जो है वो नबी करीम के बहुत करीबी साहबी हैं और बहुत अजीज़ दोस्त भी रहे हैं। लेकिन जो दौलतमंद लोगों थे उनमें खलबली सी मच जाती है कि जी सब जो पहुँच जाते हैं हज़रत मुआविया के पास कि यार ये अबू ज़र से तो पीछा छुड़वाओ, ये क्या यहाँ पे बाबा आ गया और लोगों को हमारे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। तो अगेन आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि मुआविया करते ये हैं कि जी अबू ज़र को जहाद पर भेज कर ना उनसे जान छुड़ा ली जाए। तो डिसीजन ये होता है। उमर के टाइम पे जब खिलाफत में मुआविया शाम के गवर्नर थे, उन्होंने उमर को साइप्रस के बारे में लिखा था कि साइप्रस हुमस के इस करीब है कि वहाँ के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की अज़ानें सुनाई देती हैं, लिहाज़ा उस पर हमला किया जाए। लेकिन बिकॉज़ देयर वाज़ दरमियान में समंदर पड़ता था ना, एंड बिकॉज़ उमर वाज़ नॉट अवेयर कि जी समंदर क्या होता है, तो उमर ने उमर बिन अल-आस को लिखा है कि समंदर और कश्ती मेरे लिए बयान करो, उसका नक्शा खींचो क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की बात कर रहे हो ना तुम। तो उन्होंने फरमाया कि समंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको खुदा ने बहुत ही बड़ा बनाया है, उसके अंदर उसकी एक छोटी-सी मखलूक सफ़र करती है। इसमें सफ़र के दौरान पानी और आसमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। समंदर जब पुरसकून होता है तो उसको देखकर भी दिल को हौल आता है। लेकिन अगर उसमें तूफ़ान आया हो, उसकी मौजें बिखरी हुई हों, फिर भी अक्सर लोग डरते रहते हैं कि जी जो समंदर में सफ़र करता है वो ऐसे ही लगता है जैसे वो एक कीड़े की तरह हो, जो लकड़ी के एक टुकड़े पर रख दिया गया है और जैसे ही लकड़ी टेढ़ी हुई वो वहीं पे गर्क होके मर जाता है, और अगर तूफ़ान से बच निकलने में कामयाब हो जाए तो भी हैरान-कुन है। So that was the explanation which was given to उमर बाय उमर बिन अल-आस खत के ज़रिए। तो ये उमर उस वक़्त जो थे वो कैलिफ थे ना। तो इस पर हमला करने की मुआविया जो है वो हज़रत उमर से भी परमिशन माँग चुके थे। लेकिन हज़रत उमर ने ये सुनकर कि यार ये अजीबो-गरीब सी चीज़ इसमें पड़ती है, तो उन्होंने हमले का मशवरा मानने से इनकार कर दिया। अमीर मुआविया ने सोचा कि अगर कब्रिज़ फ़तह हो गया, अब ये उस्मान के दौर में हम वापस चले जाते हैं ना, जब वो अबू ज़र को भेज रहे थे वहाँ पे, कि अगर कब्रिज़ फ़तह हो गया तो ये उसके लिए एक फ़ख्र की बात होगी, और अगर हार गए तो अबू ज़र वहीं कहीं खप मर जाएगा और इस मुसीबत से हमारा जो है ना हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। अब हुआ खुदा का करना ये है कि अमीर मुआविया का मंसूबा बुरी तरह नाकाम होता है, और कब्रिज़ की जो आपकी वो मुहिम थी, बड़ी कामयाब होती है। और मुहावरतन मैं कहूँगा कि मुआविया की छाती पर मूँग दलने के लिए अबू ज़र वापस फिर शाम आ जाते हैं, राइट? अब फिर वापस आते हैं और मुआविया के महल के सामने जाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जी, "ऐ दौलतमंदों के गिरोह, खुदा के बंदों का माल उसके बंदों में हवाले कर दो। तुम जहन्नम के शोले तुम्हारे नसीब में लिखे गए, और जो खुदा का मना करदा चीज़ों का इनकार करते हैं, उन पर लानत। ए खुदा, जो अमर बिल मारूफ का इनकार करते हैं, उन पर लानत कर।" ये फिर अगेन आप सेम गरीब रिज़ा में मिल जाता है। मुआविया ने अबू ज़र को अंदर बुलाया और चाहा कि मामला किसी तरह से ना निपट जाए। मगर वहाँ भी अबू ज़र ने यही कहा कि जी, ए मुआविया, तूने अमीर को अमीर-तर और फ़कीर को फ़कीर-तर बना दिया है। कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यानी अल्लाह ताला की, मैं अपने इस मुतालबे से कभी भी दस्तबरदार नहीं होऊँगा, हत्ता कि तुम दौलतमंद जो हो ना, अपना माल जो वो गरीबों को तक़सीम ना कर दो। अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ हैपनिंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट। अब मुआविया तनकीद से जा चौकर धमकी पे उतर आए। कहे, अबू ज़र, अगर पैगंबर के सहाबियों में से किसी एक को उस्मान की इजाज़त के बगैर मुझे मारना होता ना, तो मैं तुम्हारे कत्ल की तो तुम होते। लेकिन तुम्हारे कत्ल के लिए मुझे उस्मान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो तुम नदारों और गरीबों को हमारे खिलाफ भड़काता है ना, इससे तुम्हारे और हमारे दरमियान जुदाई पड़ जाएगी। मुआविया बहुत तंग था कि यार ये ज़िद्दी बुड्ढे के साथ करा क्या जाए ना। मुआविया ने अपने गुलाम के हाथ पैसे भेजे, अबू ज़र ने वापस
ٹھکرا دیا کہ دفعہ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس مال و دولت پہ۔ اب معاویہ ابو ذر کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اگین مرتبے کی وجہ سے وہی کام جو عثمان کرنا چاہتے تھے، ان کے مرتبے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی، تو ابو ذر کی وجہ سے غریب اور نادار لوگ اور بھی دلیر ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن معاویہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ سبھی مال ہمارا ہے، ہم جسے چاہے بخش دیں، جسے چاہے محروم رکھیں۔ تو حاضرین میں سے ایک اٹھا اور بلند دلیری میں بولا، ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے، اور جو کوئی ہمیں اس سے محروم رکھے گا ہم اللہ کی عدالت میں اسے جنگ کریں گے۔ اس آدمی کی باتوں سے سب کو ابو ذر کی بو نظر آ رہی تھی کہ یہ بھائی جان انقلابی جو ہے نا، یہ ابو ذر کا ہی کوئی جاننے والا ہے یا ان کو ماننے والا ہے۔ معاویہ جو تھا وہ ایک شاطر حکمران تو تھے ہی، انہوں نے محسوس کیا کہ یار ابو ذر اگر یہاں پہ زیادہ دیر رہا شام میں، تو اس کی موجودگی میں غریب اور نادار لوگ جو ہے نا وہ کسی بڑے فساد کو لا سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے عثمان کو لکھا کہ اگر تمہیں شام کی فکر ہے نا تو ابو ذر کو سنبھالو، اس نے مجھے جو ہے نا وہ بیچارہ کر دیا، اگر اس کو چھوڑ دیا تو لوگ ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہمیں اٹھنی ہوگی۔ تو عثمان نے معاویہ کو حکم دیا کہ جی ابو ذر کو واپس بھیج دو، رائٹ۔ شام سے نکالتے ہیں، شام بھیجتے ہیں، شام سے سائپرس جہاد پہ بھیجتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ابو ذر جو ہے نا ان کی، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، وہ جو ہے نا انقلابی جو تھا، وہ جو اگین جس کی میں نے بابر شروع میں کہا تھا کہ جی ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ سوشلسٹ آف دی ورلڈ اور آف دا اسلامک ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو پھر حضرت ابو بکر کو جب حضرت عثمان واپس بلاتے ہیں تو ابو ذر کی تنقید کا انہیں پھر سے سامنا پڑتا ہے۔ عثمان حضرت علی سے بھی شکایت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں میں یار اس بڈھے کا کیا کروں، کیا اس کو قتل کر دوں؟ عثمان نے معاویہ کی طرح ابو ذر کے خادم کے ہاتھ پیسے بھی بھجوائے، دھمکیاں بھی دیں، لیکن ابو ذر اپنے جو ہے نا بات پہ وہ ڈٹے رہے۔ ایک دن عثمان اور ابو ذر میں بڑی بدمزگی ہوئی، ابو ذر کہتے خدا کا مال خدا کے بندوں میں تقسیم کرو، عثمان کہتے تم فسادی ہو، پہلے شام میں فساد کھڑا کر چکے ہو، تمہیں واپس بلایا، اب تم یہاں پہ بھی فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہو۔ آخر کار عثمان نے ابو ذر کو ایگزائل میں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہاری ریتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو ذر نے کہا کہ مکہ چلا جاؤں؟ عثمان نے کہا نہیں۔ ان کا اچھا تو میں شام چلا جاتا ہوں۔ تو عثمان نے کہا بھائی جان آپ پہلے ہی وہاں بڑا فساد کھڑا کر چکے ہیں، تو آپ رہنے دو، مہربانی تہاڈی۔ ابو ذر کہتے ہیں جی اچھا جی میں عراق چلا جاؤں یا مصر چلا جاؤں؟ عثمان نے کہا کہ میں نے بھائی جان فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنگل میں بھیج دوں گا۔ ابو ذر نے کہا کہ میں نجد کے بیابان میں چلا جاؤں، نجد جو ریاض کی طرف کا جو ایریا ہے، یا جو قسیم کی طرف کا یا بریدہ کی طرف کا جو ایریا وہ۔ عثمان نے کہا نہیں 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 نہیں، میں تمہیں مشرق کی جانب ربضہ میں بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان نے حکم دیا کہ ابو ذر کو ایسے اونٹ پہ بٹھایا جائے جس کے اوپر نہ کاٹھی ہو نہ پالان ہو، اور اسے نہایت سختی کے ساتھ بھیجا جائے کہ کوئی اس کو سی آف کرنے بھی نہ جائے، الوداع بھی نہ کرنے جائے، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ جائے۔ لیکن علی بن ابو طالب نے عثمان کے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے بیٹوں اور بھائی عقیل اور بھتیجوں کے ساتھ ابو ذر کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلے ہیں۔ اب رسول اللہ کے دوسرے صحابی جو تھے، بزرگ صحابی عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے، اور جب انہوں نے ابو ذر کی جلاوطنی کی خبر سنی تو انہوں نے مذمت کی۔ عثمان نے والی کوفہ ولید کو کہا کہ عبداللہ کو کیپٹل واپس مطلب مدینہ بھیج دو نا۔ جو ہی عبداللہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، ایک حبشی غلام نے عثمان کے اشارے پر انہیں زمین پر پٹخ دیا، مطلب اٹھا کے زمین پہ مار دیا، اور کافی عمر کے تھے عبداللہ بن مسعود اس وقت۔ تو بعد میں عبداللہ بن مسعود کو ایک گھر میں قید کر دیا اور اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا، اور اسی بھوک کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود از اندر صحابی جس کے ساتھ حضرت عثمان نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اب ربضہ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جی ایک ایسا ڈیزرٹ تھا کہ جو جلا دینے والا تھا، جہاں پہ پانی، آبادی کچھ نہیں تھی۔ اس راستے سے حج کو جانے والوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں گزرتا تھا پورے سال میں سے۔ only those who were going once in a year for حج، وہی لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ ابو ذر نے خیر وہیں پہ کوئی ڈھونڈ ڈانٹ کے کوئی ایک چھوٹا سا درخت ڈھونڈا اور اس کے نیچے اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اب یہ انتہائی اذیت، مفلسی اور تکلیفوں کا دور تھا۔ وقت گزرتا گیا، ناداری مفلسی بڑھتی گئی، نوبت جو ہے وہ فاقوں پر آ گئی۔ آپ کا جو اونلی ایسٹ تھا وہ چند بکریاں تھیں جن پہ آپ گزارا کرتے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے جو ہیں وہ مر گئی ہیں۔ اب صحرا کے اندر ابو ذر کے گھر والے بھی مرنے شروع ہو جاتے ہیں، بھوک سے بلبلاتی ہے آپ کی بیٹی نے آپ کے ہاتھوں میں جان دی۔ پھر ابو ذر کا بیٹا بیمار ہوا تو اپنی جھکی کمر اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ عثمان کے دروازے پر پہنچے، جو اس وقت اپنے خوش آمدی اور کاسا لیسوں میں گھرے ہوئے تھے، کہ عثمان تو نے مجھے گھر سے نکال کے ایسی زمین پہ بھیج دی ہے، نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ اگتا ہے، میری بکریاں بھی مر گئی ہیں، اور جو ہیں وہ دودھ دینے کے قابل نہیں رہیں، وہاں سوائے میری بیوی کے کوئی میرا غم گسار اور خدمت گار نہیں ہے۔ وہ صحرا میں میرا تنہا جو مجھے
پالنے والا وہ ایک درخت ہے، عثمان ایسا کر مجھے کچھ بکریاں اور ایک خادم دے دے تاکہ میں وہاں پہ تھوڑی سی زندگی جو میری رہ گئی ہے وہ میں گزار سکوں نا۔ عثمان نے حقارت سے دوسری طرف اپنا منہ کر لیا یوں، ابو ذر دوسری طرف سے ہو کے پھر عثمان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ادھر آ گئے۔ عثمان نے اب جو ہے وہ نا پھر وہی تقاضا کیا، لیکن عثمان نے اب اس طرف منہ کر لیا۔ غرض یہ ہے کہ جی عثمان کے جو کان ہیں نا ان پر جون تک نہیں رینگی، اور ابو ذر جو ہے وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس لوٹے تو درخت کے نیچے اپنی بیوی کو دھاڑے مارتے ہوئے پایا۔ پتہ چلا کہ جی بھوک کی وجہ سے ابو ذر کے جو بیٹے ہیں وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب ابو ذر اور بیوی ام ذر باقی بچ جاتے ہیں۔ ایک دن بھوک سے تنگ میاں بیوی یہ سوچ کر نکلے کہ شاید کوئی گھاس ہی مل جائے یا جسے کھا کر اپنی روٹی اپنی بھوک مٹا سکیں، لیکن اس بیابان صحرا میں دور دور تک کسی سبزے کا نشان نہیں تھا۔ بھوک کمزوری کے باعث ابو ذر اپنی بیوی کو باہوں میں جھول گئے۔ بیوی نے پوچھا ابو ذر یہ کیا؟ ابو ذر نے کہا یہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، تو میری لاش جو ہے وہ رستے میں رکھ دینا، شاید کوئی رائے گیر میرا جنازہ پڑھ دے، کے علاوہ مجھے دفن بھی کر دے۔ ام ذر دن بھر کبھی ٹیلے پر چڑھتی ہیں، کبھی اترتی ہیں، کبھی چڑھتی ہیں، کبھی اترتی ہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں دور سے کچھ ڈاٹس نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک ٹولی تھی جو کہ مکہ کی جانب جا رہی تھی مدینہ سے۔ ان میں سے ایک نے پرانے کپڑوں سے ابو ذر کا کفن بنایا اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں دفنا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اسلام کی جو تاریخ کا ایک سنہری ورق ہے، جو سوشلسٹ شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور ان کی بیوی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی انہی حالات میں وہ بعد میں مر گئیں۔ ان کا تو بالکل بھی تاریخ میں کوئی آپ کو ذکر نظر نہیں آتا۔ تو کلاس سسٹم اور یہ جو ہے اسلام میں، یہ اب بات کریں تو جی اسلام مساوات اور رواداری اور یہ اور وہ، لیکن آپ دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کی جب حیات زندگی پڑھتے ہیں اور ان میں سے چند واقعات کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، تو آپ کو یہ کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ یہ اقربا پروری اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنا اور ایسے لوگوں کو نوازنا جو کہ صاحب دولت ہوں یا دولت رکھتے تھے، وہ بہت پرانا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق بھی اسی قبیلے میں سے ہے جن کو تاریخ میں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے، جس جس کے مطلب نبی کریم پر ایمان لانے والوں میں سے ان کا چوتھا یا پانچواں نمبر تھا۔ ابو بکر، علی اور خدیجہ، اور اس کے بعد ایک اور ہوں گے شاید، یا کچھ روایات فورتھ کہتی ہیں، کچھ ففتھ کہتی ہیں۔ سو ہی واز ون آف دا ویری ارلیسٹ پیپل ٹو embrace اسلام۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا حال کیا ہوا، مطلب عثمان نے کیا کیا، معاویہ نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، اور دیگر صحابہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور عثمان کے بارے میں تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ مروان جو ان کا مروان بن حکم، اور جو حکم ان کا چچا تھا، اس کے ساتھ عثمان نے اپنے کتنے رشتہ داروں کو نوازا ہے۔ اور عثمان کا ایک وہ جو دودھ شریک بھائی تھا، اس کو بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نفرت سے بھگا دیا تھا کہ اس کو کہو میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، عبداللہ بن ابی سرا، اسے بھی بعد میں آپ نے مصر کا گورنر لگایا۔ تو یہی چند معاملات ہیں جن کی وجہ سے پھر عثمان کا قتل بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے وقت پہ یہ شورش بھی چلتی ہے، کیونکہ عثمان جو سے وہ بنو امیہ سے تھے، اور پھر بعد میں معاویہ جو ہے آتا ہے، معاویہ کا بیٹا یزید آتا ہے۔ تو یہ کل کسی نے پوچھا تھا کہ جی شیعہ سنی ایکویلٹی یونٹی وغیرہ ہو سکتی ہے، تو میں نے مطلب انہی بنیادوں پہ کہا تھا کہ جی دس از ناٹ پاسبل۔ تو خیر آج یہ ذکر تھا جی حضرت ابو ذر غفاری کا۔ تو آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، اب آئی اپولوجائز اگین، کیونکہ جی میں یہ آج یوٹیوب سے ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم لائیو آیا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے کام کرتی ہے، سو آئی ہیڈ اے بٹ آف ٹیکنیکل ٹربلز ان اٹ۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کا بھی خیال رکھیے گا، یا رکھیے کوئی بھوک سے پیاسا نہ مر جائے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔